ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. دعویٰ کرنے میں جو ہے یا بات بڑھ چڑھ کے کرنے میں کوئی کسی کو کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن کئی دعوے ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر دوسرا بندہ جو ہے وہ ہنسنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. کل کے پروگرام میں بہت ہنسا، اور آج جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کے بیانات پہ جو ہے ہنس کے، بلکہ میں کیا بہت سے لوگ جو سن رہے ہوں گے وہ لوٹ پھوٹ ہونے میں مجبور ہو گئے ہوں گے. وہ جو بیان دے رہے ہیں کہ آئینی طور پہ حکومت کو گرائیں گے، یہ بیان اٹ سیلف ڈیفیٹڈ ہے، یہ بیان اٹ سیلف کانٹینٹ کے بغیر ہے. یہ بیان دینے والوں کو دل اور دماغ دونوں کو پتہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئینی طور پہ حکومت گرا نہیں سکتے. پہلی بات تو وہ آئینی طور پہ حکومت گرا نہیں سکتے، تو نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہنسنے کی بات اس لیے تھی ان کے بیانات پہ کہ اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی بھی اس وقت آ جائے اپوزیشن کے پاس، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، تو اس کے باوجود بھی یہ گورنمنٹ کا بال بیکا نہیں کر سکتے. یہ گورنمنٹ تو رہے گی اگلے 3 سال تک، اور اس کے بعد بھی یہاں تک میں دیکھ رہا ہوں دور دور تک اگلے 5 سال بھی یہ گورنمنٹ رہے گی. تحریک انصاف کے متعلق میں پہلے مبارکباد دے چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاند چڑھائیں یا چاند اتاریں، ان کی گورنمنٹ یہ 3 سال بھی پکی ہے، اور جس طرح کا میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں تو اگلے 5 سال جو اگلا الیکشن ہے وہ جیت سکتے ہیں اور حکومت کر سکتے ہیں. احسن اقبال آج کراچی، یہ باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ آج گئے تو تھی اپوزیشن وہاں پر، کل پرائم منسٹر جانا، آرمی چیف تو پہلے خیر جا چکے ہیں وہاں پہ کراچی میں. جو وہاں کے حالات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے پرائم منسٹر کو ایک بہت بڑا پیکج لے کے جا رہے ہیں کراچی میں. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اپوزیشن کی بیٹھک ہو گئی آج، جس میں شہباز شریف صاحب پہنچے ہیں، خرامہ زرداری صاحب نے ان کا استقبال بھی کیا، اور دونوں نے بیٹھ کر اس بات پہ اتفاق کیا کہ کل رہبر کمیٹی سے ملا جائے گا، آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ ہنسنے والی بات کہ اس حکومت کو ہٹا دیا جائے گا. پھر بھی سن لیں، جو ہے حسن ظرف کے لیے یہ بات سن لیتے ہیں جو احسن اقبال صاحب نے کہی. سنوائیں جی. دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کی جائے گی. اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز پہ کو بروئے کار لائیں جن سے ملک اس نقصان سے، اس تباہی سے اور اس آزمائش سے نکل سکے. آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور رہبر کمیٹی اس کی تفصیلات طے کرے گی. رائٹ. اور سیاست بھی دبا کے ہوئی. شہباز شریف صاحب نے کراچی کو لے کر، وفاق کو لے کر بتایا کہ کراچی کے ساتھ کتنی زیادتی استحصال ہو رہا ہے اور فنڈز وہ بھی ذرا سن لیں، اس کے بعد ضرور 4 چیزوں میں بات کرتے ہیں. یہ روشنیوں کا شہر ہے، اس کی روشنیاں انشاءاللہ ہم بجھنے نہیں دیں گے. اس وقت جب کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس وقت سیاست نہیں کرنی اور مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی. وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کی بھرپور مشاورت سے یہاں پر بھرپور ترقیاتی کام یہاں پر شروع کرنے چاہیے. وفاق نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اربوں روپے کراچی کے لیے فنڈز مہیا کریں گے، فنڈز کہاں ہیں؟ اگر وہ فنڈز مہیا کیے گئے ہوتے اور مل کر کام کیا گیا ہوتا اور سیاست نہ کی گئی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. عمران خان نیازی جو دن رات کہتا ہے کہ اپوزیشن، یہ میں ان سے بات نہیں کروں گے، چور اور ڈکیت ہیں. ان کی اپنی حکومت میں جو بڑے بڑے سکینڈل آئے ہیں جن کے بھی ہیں وہ ان کا نوٹس لے، اس کا جواب دے، قوم کو بتائے اس کے بارے میں. علی نواز ایوان صاحب، یہ ہنسنے ہنسانے کی باتیں اپنی جگہ پہ کہ اب پرائم منسٹر کراچی جا کے جمعے کو غالباً پہنچ رہے ہیں، تو وہ 162 ارب کا جو پیکج کراچی کا تھا جو انہوں نے وعدہ کرنے کے باوجود obviously نہیں دیا ابھی تک، وہ دینے جا رہے ہیں. اس سے بڑھ کے کچھ دینے جا رہے ہیں، اس سے ملتا جلتا کچھ دینے جا رہے ہیں. دینے کا جا رہے ہیں، کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے یا ابھی آپ کو بھی علم نہیں ہے؟ وہاں جا کے ایک سرپرائز ہی ہوگا. نہیں سرپرائز تو ہے نہیں نا کامران بھائی، مطلب یہ تو ہنسنے والی بات نہیں ہے. کراچی کے حالات تو آپ کے سامنے، اس میں تو رویا ہی جا سکتا ہے. میں تو اس بات پہ ہنس رہا تھا کہ اپوزیشن آپ کو گرانے کی بات کر رہی ہے بھائی جان. میں تو اس بات تھوڑی ہنس رہا ہوں کراچی کے، میں ہنس رہا تھا وہ جو آپ کو گرانے کی بات کر رہے ہیں اس پہ ہنس رہا تھا میں. جی اچھا کامران، میں بھی یہی بات کروں. میں نے اب میری دوبارہ ریکارڈنگ نکال لیجیے گا. میں بھی اسی بات پہ کہ جہاں اپوزیشن نے ہنسنا ہوتا ہے وہاں رونے لگ جاتی ہے، رونا ہوتا ہے وہاں ہنسنے لگ جاتی ہے. بٹ جہاں یہ گئے ہوئے تھے وہاں دیکھیں سمپل سی چیز ہے. کراچی اس وقت مانگتا کیا ہے؟ کراچی میں پچھلے 35 سال سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. کراچی ہے کیا؟ منی کراچی ہے. 164 ارب ڈالر کی اکانومی ہے. کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں ایز ٹو ڈو بزنس سب سے آسان ہے بزنس کرنا. 90% جو ریونیو سندھ بجٹ میں آتا ہے وہ کراچی سے آتا ہے. 55 جو فیڈرل بجٹ میں آتا ہے وہ کراچی سے آتا ہے. کراچی پہ کیا پچھے 35 سال میں انویسٹمنٹ ہوئی؟ نہیں. ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم 2008 کے بعد لے لیتے ہیں. کیا کوئی انویسٹمنٹ ہوئی؟ نہیں ہوئی. کراچی کتنا پیسہ گیا؟ 1150 ارب روپیہ گیا. اب کراچی مانگتا کیا ہے؟ کراچی مانگتا ہے اوور آلنگ کس
جس طرح کہ کراچی جو آپ پانی دیکھ رہے تھے، یہ واحد پاکستان کا شہر ہے جہاں پانی آتا ہے بارش کی وجہ سے اور وہ سارے گٹر ابلنے لگ جاتے ہیں، وہ کالا ہو جاتا ہے، ساتھ اس کے کچرا آتا ہے، بجلی لگنے سے لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انفراسٹرکچرل چینجز مانگتا ہے کراچی. تو آپ کی انویسٹمنٹ چاہیے کہاں ہے؟ آپ کی جو انفراسٹرکچر چینجز چاہیے، آپ کو کراچی میں پراپر ایک سینیٹیشن سسٹم چاہیے، ایک سیوریج کا نیا نظام چاہیے اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چاہیے. آپ ان 5-6 جگہوں پہ جب انویسٹمنٹ کریں گے تو جو کراچی کا انفراسٹرکچر بالکل ٹھیک ہے علی بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے. کراچی کیا چاہتا ہے؟ پانی کے اوپر سنیں کامران بھائی، ماس ٹرانزٹ اتھارٹی مانگتا ہے کراچی. کراچی کے پاس دیکھیں کراچی کا ساتھ ہوا کیا ہے. کراچی کے پاس کوئی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نہیں ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی کے پاس کوئی ایمبولینس سروس نہیں ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی کا لا اینڈ آرڈر کون سنبھال رہا ہے؟ رینجر سنبھال رہا ہے. کراچی میں لوگ پانی کیسے پی رہے ہیں؟ خرید کے پی رہے ہیں. کراچی میں لوگ ہاسپٹل کون سا یوز کر رہے ہیں؟ پرائیویٹ یوز کر رہے ہیں. تو کراچی دیر از نو سسٹم. کراچی کی مسئلہ اونرشپ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا پیکیج ہے. جو پرانی بھی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی 2 سالوں میں ہم کراچی میں جو فیڈرل کے منصوبے تھے اس میں اپنا رول پلے کرتے رہے. منگو پیر روڈ ہے، ایک سوال لے لیں آپ سے. روڈ ہے، آپ کے فلائی پاسز ہیں. آپ نے بڑا اچھا یہ انالیسس کر دیا. obviously چودھری منظور صاحب بھی کانٹیسٹ کریں گے اس کو 35 سال سے کیا 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 نہیں کیا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا علی بھائی، یہ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو اس کے اندر ہے ایڈمنسٹریٹو چینجز جو ایڈمنسٹریشن لے کے آئے گی، یعنی ساری چیزیں ایڈمنسٹریشن ہی لے کے آئے گی. obviously سینیٹری کا مسئلہ ہو، ایمبولینس کا مسئلہ ہو، لا اینڈ آرڈر بھی آپ نے اٹھا دیا، پانی کا مسئلہ ہو. وہ ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس نہیں ہے. وہ مینڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کے پاس. obviously آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے جو آپ کراچی کے غموں کا مداوع کر سکتے ہیں کہ آپ ریگارڈلیس آف یہ کہ آپ کی وہاں گورنمنٹ نہیں ہے، آپ کے مخالفین کی گورنمنٹ ہے، آپ پھر بھی کراچی کے عوام کے لیے، یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ پیسے دیں، فنڈز دیں اور پھر ان کو سخت طریقے سے مانیٹر کریں. آپ کے گورنر وہاں موجود ہیں، آپ کے منسٹرز وہاں سے آئے ہوئے ہیں، وفاقی وزراء آپ کے وہاں سے آئے ہوئے ہیں، خود آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. یہ کرنے کو آپ تیار ہیں؟ یہ اس کے لیے حوصلہ چاہیے کہ اپنے اوپوننٹ کو آپ اربوں روپے کا پیکج دیں. obviously پیپلز پارٹی کو آپ نہیں دے رہے، چودھری منظور صاحب کو نہیں دے رہے، زرداری صاحب کو نہیں، آپ کراچی کے عوام کو دیں. اس کے لیے آپ کنونس ہو گئے یا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ایکشن کریں گے. نہیں اس کے لیے ایک طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے. اف یو فیل لائک دیکھیں بہت سارا کریڈیبلٹی آپ فیکٹر اس کے اندر ہے جس میں شاید ان کو ہم پہ، ہمیں ان پہ، کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم کو ان پہ، ہم پہ، اس طرح کا نظام ہے نا. ٹرسٹ لیول بریچڈ ہے تو اس کا تو طریقہ کار نکالا گیا. این سی او سی ماڈل آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں. این سی او سی جب کووڈ آیا اور سب سے بیسٹ طریقہ اس میں کیا نکلا کہ چاروں چیف منسٹرز، چاروں چیف سیکرٹریز این سی او سی کے ممبرز تھے. اوپر ای سی سی تھی، این سی او سی فیصلے کرتی تھی، اس کی توثیق ای سی سی کرتی تھی اور مشترکہ فیصلے ہوتے تھے. سب کی رائے سنی جاتی تھی. یہ صحیح. تو کراچی میں این سی او سی ماڈل کس طرح اڈاپٹ کیا جائے گا؟ تھوڑا بتائیں گے این سی او سی ماڈل یہاں کس طرح اڈاپٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی، دیکھیں اب کراچی میں سٹیک ہولڈرز کتنے ہیں. کراچی کے سٹیک ہولڈرز دیکھیں جو کراچی کا مین ایریا، اس میں کون کون انوالو ہے. دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہے، ایم کیو ایم ہے، تحریک انصاف ہے اور آپ کے جو باقی ادارے ہیں جیسے کے پی ٹی ہے، جیسے ڈی ایچ اے ہے، جیسے اس طرح کے باقی ایریاز ہیں. ان سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان سے ڈسکشن کر کے فیڈرل اس کے اوپر جو آپ کا پیسہ فراہم کر کے رول دیا جائے گا کہ کس کا کام سیول ورکس کرنا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ جتنا بھی انقلاب ہے جو آپ نے بڑا اچھا بتایا اور میں یقین کر اس پہ آپ سیٹائر نہیں کر رہا، میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس طرح کر جائیں کراچی کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. لیکن یہ پیسے آپ این سی او سی ماڈل کے تحت کامران بھائی بالکل کس طرح دیں گے ان کو؟ پیسوں سے تو کام چلے گا نا علی بھائی، پیسے کس طرح دیں گے ان کو؟ یہی تو آپ فائنینسنگ کی بات پوچھ رہے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں اس میں سب سے بڑی 2 چیزیں کہ فیصلہ سازی کہاں ہوگی اور امپلیمنٹ کون کرے گا. 2 بڑی چیزیں، 2 بڑی چیزیں. تو میں نے آپ کو کہا وہی فارمول، یہی 2 چیزیں نا کہ فیصلہ سازی، دیکھیں فیصلہ سازی کہاں ہوگی، اس کے بعد فائنینسنگ کون کرے گا اور امپلیمنٹیشن کون کرے گا. 3 چیزیں کر لیں. تو فیصلہ سازی کے لیے میں نے آپ کو فورم بتا دیا، تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ سازی کریں گے. سیکنڈ فائنینسنگ، فیڈرل سے فائنینسنگ ہوگی.
تھرڈ مختلف ایگزیکیوشن کے ادارے ہیں. آپ کے پاس ایف ڈبلیو ہے, آپ کے پاس این ڈی ایم اے ہے, آپ کے پاس کے ڈی ہے, آپ کے پاس کے ایم سی ہے, آپ کے مختلف ایگزیکیوشن کے ادارے ہیں. لیکن سندھ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی آپ نہیں دیں گے. آپ لوکل گورنمنٹ سے کام کریں, آپ لوکل گورنمنٹ سے کام کریں. آپ نے میں آپ کا پوائنٹ آ گیا علی بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑا یہ سے کام کرنا ہے. انٹرپٹڈ پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں طلال بھائی آپ کے پاس میں آؤں گا, کیونکہ چودھری صاحب کے پاس جانا ریلیونٹ اس لیے بنتا ہے کہ ساری بات یہ ہوئی جہاں پہ چودھری صاحب جو انہوں نے 35 سال کا احوال بتایا, مجھے پتا ہے اس پہ میں آپ کو روکوں یا نہ روکوں, آپ نے رسپونڈ کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کریں گے بہتر ہے, پروگرام ذرا تھوڑا آگے چلا جائے گا. سوال میرا آپ سے صرف یہ چودھری صاحب کہ یہ اگر این سی او سی ماڈل کے تحت فیصلہ سازی ہوگی, جس کے اندر آبویس سی ایم بھی ہوں گے, جس کے اندر افواج پاکستان بھی ہوگی, جس پہ پرائم منسٹر بھی ہوں گے, اور فنڈنگ فیڈرل کی طرف سے ہوگی, اور امپلیمنٹیشن اگر آپ کو ڈائریکٹ آپ کی گورنمنٹ کو نہیں بھی ملتی, ان اداروں کو ملتی ہے, ایف ڈبلیو, این ڈی ایم اے, کے ڈی اے, تو آپ کو اعتراض تو نہیں, کراچی کی عوام کی خاطر آپ یہ برداشت کر لیں گے, یا آپ کہیں گے نہیں پیسے جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کو دیں, ہم آگے ڈسپرس کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کوئی بیکاری نہیں ہے, کوئی ان سے بھیک مانگ رہی ہے, یہ کوئی ضرورت نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کو, یا این سی او سی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے صدر پاکستان وہاں سے ہیں, گورنر ان کے وہاں سے ہیں, کراچی سے ہیں, 14 کے 16 ایم این ایس وہاں سے ہیں, 5 ان کے اتحادی ایم این ایس وہاں پہ ہیں. 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا عمران خان نے, 162 روپے نہیں دیے ابھی تک. جو K4 کا منصوبہ ہے وہ مشرف دور میں شروع ہوا, ساری حکومت میں اس میں کرتے گئے, ابھی آ کر انہوں نے فنڈز روک لیے. یہ صرف یہ کریں جو سندھ گورنمنٹ کے انہوں نے فنڈز روکے ہیں 132 ارب روپیہ وہ ان کو دیں, 162 ارب روپیہ اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو دیں, 162 ارب روپیہ اپنے ایم این ایس ایم پی ایس کو دیں. وہاں پہ پی ڈبلیو ڈی ہے, وہاں پہ ڈی ایچ اے ہے, وہاں پہ ایف ڈبلیو ہے, وہاں پہ این ایل سی ہے, بے شمار وفاقی ادارے ہیں جن کے ذریعے کام کرنا ہے. دوسرا وہاں کے لوگوں کو بجلی دیں, جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام. این سی او سی پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں کیوں دینا ہے, سندھ گورنمنٹ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کے کسی نمائندے کو شامل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ جو کام نہ کرنا اس پہ کمیٹی بنا دیں, تو یہ اس کو چھوڑیں. 162 ارب روپیہ جو انہوں نے وعدہ کیے تھے, ایک بات تو یہ اس کو دیں کراچی کو. سر لیکن بات یہ ہے کہ چودھری صاحب, ان کے اگر 14 ایم این ایز ہیں تو کراچی پورا 14 ایم این ایز کے اندر تو نہیں آتا. پھر اپنے ایم این ایز, اب آپ کا اگر ایم این ایز کے اس پہ دیں گے, ایم این اے تو پنجاب میں کسی ایم این اے کو ابھی تو کچھ نہیں ملا, تو ایم این اے پہ ٹرسٹ نہیں اس طرح تحریک انصاف کا. ایم این ایز پنجاب کے جو ہیں میرے پاس آ کے روئے ہیں پچھلے 2 ہفتے پہلے, پرائم منسٹر کے پاس جا کے روئے ہیں فیصلہ آباد کے ایم این ایز, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملی کچھ نہیں رہا. تو وہ تو آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں, نہ کرنے والی بات, کیونکہ آپ کو پتا ہے نہ ان کو ملنا ہے, نہ من تیل ہوگا, نہ رادا لاچی کو والا حساب ہوا ہوا ہے. چودھری صاحب تو آپ چاہتے ہیں نہیں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ ہو, آپ کہہ رہے ہیں ایم این ایز کو دے دیں. ایم این ایز کو تو بھائی کہیں نہیں دیے تحریک انصاف نے پیسے. نہیں, اس کو چھوڑ دیں. یہ جو ان کے کرنے والے کام ہے 162 ارب روپیہ, یہ روز اٹھ کر یہی کہتے ہیں نا کہ ان کو نہیں دینی, یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, ایک جو دینے جو نہیں ہے تو اس کے 100 بہانے, اس کو چھوڑ دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پی ڈبلیو ڈی فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ نہیں ہے, سارے ان کو پیسے دیں گے کراچی پہ اگر لگانے کی نیت ہے, چونکہ دینے ہی نہیں ہے تو اس لیے تماشے. دوسری آپ نے پروگرام کے انٹرو میں بات کہی تھی کہ یہ 3 سال اور بھی ہیں, اگلے 5 سال بھی ہیں. میں ان سے یہی گزارش کر رہا ہوں ہاؤس پہ کہ بالکل پیٹرول 105 روپے نہیں اس ملک میں بک رہا, 46 روپے بک رہا ہے, اس لیے یہ مدت پوری کریں گے. بجلی 22 روپے یونٹ نہیں ہے بلکہ 2.2 روپے یونٹ ہے, اس لیے اس سے اگلے 5 سال بھی ان کو ملیں گے. چونکہ مہنگائی کا, چینی جو ہے وہ 110 روپے نہیں 10 روپے انہوں نے آ کر دی ہے 50 روپے سے, اس لیے اس سے اگلے 5 سال بھی ان کو ملنے چاہیے. چونکہ آٹے کی قیمت جو تھی وہ 600 روپیہ توڑا تھا, اب 1400 کمیٹیاں بٹھا دی ہیں, رپورٹیں نکال دی ہیں, ابھی چینی آہستہ ہو جائے گی. یار چودھری صاحب آپ اتنے اتابلے کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی 3 سال پڑے, چینی نیچے آ جائے گی, تیل نیچے آ جائے گا, 3 سال ہیں ابھی. میں تو ان کو ٹائم دے رہا ہوں, آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں تو اس سے اگلے 5 سال بھی دے رہا ہوں. آٹے کی قیمت انہوں نے آپ کیا دے رہے مل گئے میں, بہرحال ہے, اس سے اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی. باہر سے 200 ارب ڈالر لے آئے ہیں, لیکن اس لیے اس سے اگلے 5 سال بھی ان کو ملنے چاہیے. 8,000 ارب. بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے, بالکل سر. اگلے 5 سال بھی ان کو ملنے دیکھیں بات یہ, بالکل چودھری صاحب کا پوائنٹ آ گیا, چودھری صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. رائٹ. طلال بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو obviously پرائم منسٹر کراچی کے لیے کنسرن ہے, بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا, وہ کراچی نہیں پہنچے, کراچی نہیں جا رہے ہیں. وہ جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑے بینک کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک بہت بڑا پیکج کراچی کے لیے. میں پہلی
اپنے کراچی کے دوستوں کے لیے خوشخبری سنا دوں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے چاہے وہ NCOC کے تحت ہو, جس کے تحت کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیوں طلال بھائی آپ کو بھی ہونا چاہیے, کیونکہ آ تو رہے نا پیسے, اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب جو بھی گفتگو کریں ایسے موقع پہ جب کراچی کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب بھی وہاں گئے اور عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں, آرمی چیف بھی جا چکے ہیں, ایسے موقع پہ پھر وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس کرنے کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس جاننا تو میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران شاہد صاحب, ایک تو کائنڈلی مہربانی کیجئے گا, لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں, عمران خان اس ملک کے لیے یا کراچی کے لیے کوئی پیکج نہیں دے سکتے, وہ بیگیج ہیں, وہ پیکج نہیں ہے اس ملک یا کراچی کے لیے, وہ بیگیج ہے. اور وہ بیگیج جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے ثابت ہوا ہے کہ وہ بیگیج نے پاکستان کا کشمیر سے لے کر غریب کی روٹی تک کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں کامران شاہد صاحب, آپ بھی اگر آپ کسی بچے کو آپ روز کہیں کہ بھی میرا بڑا لاڈلا, میرا بڑا پیارا ہے, اور اس کے بعد جیب سے آپ ایک دھیلا نکال کر اس کو نہ دیں, تو اس کا مطلب ہے آپ فلرٹ کر رہے ہیں, پیار نہیں کر رہے. خان صاحب کو فلرٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے اس ملک سے, انہوں نے پہلے فلرٹ کیا ہے کہ وہ جی میں 90 دن میں یہ کر دوں گا, 45 روپے کا تیل کر دوں گا, کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اس کے بعد وہ آگے ہیں, وہ کہیں نہیں. اب رہ گیا کراچی. مجھے یہ بتائیں, ہماری بھی اس وقت حکومت نہیں تھی سندھ میں بتا دیتا ہوں کیا کیا دیا ہے, لیکن ہم نے کراچی کی, سندھ کی حکومت سے مل کر کام کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ وہاں ٹائیگر فورس لگا دو, وہاں NCOC لگا دو, وہاں OPC لگا دو, وہاں پتہ نہیں کون سی سی لگا دو. ہم نے لوگوں کو آن بورڈ کیا, اور اس کے بعد کیا کیا دیا, ہم نے کراچی کو امن دیا. وہی رینجرز تھے, وہی پولیس تھی, وہی گورنر تھا, وہی وزیر اعلیٰ تھا, مگر فرق صرف میاں نواز شریف کا تھا, وزیر اعظم اور پولیٹیکل ول کا تھا. امن ہوا. ہم نے K4 منصوبہ پانی کا دیا, یہ انہوں نے ایک دھیلا اس میں نہیں دیا, وہ نامکمل ہے. ہم نے گرین لائن دی, انہوں نے ایک دھیلا نہیں دیا, گرین لائن نامکمل ہے. ہم نے کراچی سندھ کو پہلی موٹر وے دی, ہم نے پوری موٹر وے سندھ میں بنا دی. ایک اس کا پورشن سکھر سے حیدرآباد کے درمیان بچا ہے, وہ وفاق نے بنانا تھا, ایک دھیلا انہوں نے نہیں دیا. ہم کراچی سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہم سندھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. NCOC سے کیا مسئلہ آپ کو؟ اگر یہ فلرٹ کر رہے ہیں, فلرٹ والی بات پہ نا چودھری صاحب بڑے خوش ہوئے, مسکرائے. جی بتائیں طلال بھائی, آپ کا ٹائم ہے. میں دیکھیں نا, دیکھیں میرا کوئی مسئلہ نہیں نا جی. دیکھیں نا, پنجاب میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب میں کوئی ارسطو صاحب حکومت کر رہے ہیں, بزدار صاحب کر رہے ہیں, کس کو اعتراض نہیں. ایک ووٹ پر حکومت بنی ہوئی ہے, وہ ایک ووٹ جو ہے اس میں تو سب سے زیادہ اکثریت ہماری ہے, اس میں بھی ہمارے MP بٹھا دیں ساتھ اس حکومت میں, کیبنٹ میں بھی. وفاق میں 4 ووٹوں سے حکومت بنی ہے, وہاں بھی باقی پارٹیوں کے لوگ کیبنٹ میں بٹھا دیں, وہاں کچھ اور اصول ہے, سندھ میں کچھ اور اصول ہے. اور میری بات سنیں, یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, 2 سال میں آپ نے سندھ میں کوئی ایک ڈسپینسری, کوئی ایک کچی سڑک, کوئی ایک کام کیا ہو؟ صرف یہ سندھ گورنمنٹ نے کرنا تھا, ان کے اپنے MNA. ہاں جی نہیں, وفاق میں نے وفاق کے کام گنا کر دکھائے ہیں. اس کے بعد ان کے تو اپنے MNA میں نے وہ پچھلے دنوں دیکھے ہیں, وہ پانی میں ڈوب مر رہے ہیں, یعنی شرمندگی سے وہ ڈبکیاں مار رہے ہیں, خدا کی قسم. آپ مجھے یہ بتائیں, آج اپوزیشن لیڈر گئے, وہ گلی محلوں میں نکلے ہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں کامران شاہد صاحب, عمران خان کراچی کی کسی گلی محلے میں وہاں جا کر عوامی طور پر وہ نکل کر دکھا دیں, میں مان جاؤں گا. اوہ آپ کو پتہ ہی نہیں لوگوں کو غصہ کتنا ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگلا 5 سال جیتے گا. اگلا 5 سال کا الیکشن جو ہے وہ افغانستان میں ہونا ہے یا انڈیا میں ہونا ہے. پاکستان کا لوگ تو نہیں ووٹ دینے والا, اور جو دیں گے نا وہ میں ٹی وی پر نہیں بتا سکتا. او میری بات سنیں, کامران شاہد صاحب آپ نے پروگرام کیا تھا یہ تھوڑے دن پہلے عوام کے ساتھ, وہ سنائیں ذرا لوگوں نے کیا کہا تھا. عوامی سروے پنجاب کے 21 شہروں میں. بھائی میری بات, جی تو کیا بنا تھا اس میں کیا تھا؟ میری بات سنیں, آپ نے یہ کہا کہ سارا فرق میاں نواز شریف کا ہے, تو اس میں بھی یاد آیا کہ نواز شریف صاحب کو تو کورٹ نے کہا ہے سرنڈر کریں. تو بھائی جان وہ 8 دن رہ گئے, ٹکٹکی شروع ہوئی ہے, تو وہ سرنڈر کرنے جا رہے ہیں, یا یہ علی نواز ایوان صاحب کی پارٹی مشکیں کسرے اپنی کے انٹرپول کے ذریعے وہ پلاننگ بنا لی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں گے واپس؟
ایک تو میں آپ سے عرض کر دوں جی نہ آئینی طریقے سے نہ ٹیکنیکل کسی طریقے سے حکومت میاں نواز شریف کو کسی صورت بھی یو کے سے لا نہیں سکتی. تو گدڑ ببکیاں نہ روز مارے. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, ہمیں اخلاقی ذمہ داری کا بھی احساس ہے, ہمیں آئینی ذمہ داری کا بھی احساس ہے. اور میری بات سنیں, جی میرے مطلب آپ سے آٹا چینی چور جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, جو اپنی آپ کی کرسی کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ آپ کو پکڑنا یاد نہیں ہے. آپ مخالفوں کو پکڑتے پھرتے ہیں. میں زرداری کو پکڑ لوں, میں نواز شریف کو پکڑ لوں, اور بھئی لوگوں کی پیٹ بھرو, لوگوں کو امن دو, لوگوں کو 1 کروڑ گھر دو, لوگوں کو نوکریوں کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ دو, لوگوں کو شوبدہ بازی نہ کرو. یہ آپ نے کبھی آپ نے دیکھا ہے کامران شاہد صاحب, ایک منٹ, یہ کامران شاہد صاحب کسی چوک میں دیکھا ہے آپ نے کبھی, یہ چوک میں دیکھا ہے وہ تماشا کرنے والے, وہ ڈگڈگی لگے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس مٹھی میں دیکھو میں سانپ بنا دوں گا اس کاغذ کو, پھر وہ کاغذ کو سانپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شوبدہ بازی ہے. اور قوم کے ساتھ مجھے یہ بتائیے مجھے کنسرن کیا ہے؟ جی بھائی میری نہیں میرا کنسرن دیکھیں نا, یہ عوان صاحب نے جواب کیا دینا ہے. کیا روٹی سستی ہے؟ آٹا 35 روپے کے سے 75 روپے کا ہے, چینی 50 روپے سے 110 روپے کی ہے, پیٹرول 100 سے اوپر ہے, اور میری اور جو اس وقت ڈالر ہے وہ 170 کے قریب ہے, اور جو اس کے بعد بجلی گیس ہے وہ 2 گنا ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیے یہ پاکستان یہ کیا دے رہے ہیں؟ مجھے آپ کا سارا پوائنٹ سمجھ آ گیا, فلان دے آؤں گا, یہ بھی پتہ چل جائے گا. طلال بھائی آپ کیوں جیلس فیل کر رہے ہیں اگر پرائم منسٹر کراچی جا رہے ہیں ان کو جانے دیں. ایک بات, دوسری بات یہ علی نواز ایوان صاحب, علی بھائی بات یہ کہ مجھے دونوں حضرات کی گفتگو سے یہ پتہ چلا. کامران صاحب ایک منٹ, کامران صاحب ایک منٹ, اچھا جب علی نواز ایوان دیکھیں یہ بولے نہیں ایک منٹ, علی نواز ایوان صاحب ہمارے بھائی ہیں, یہ ایک دعویٰ کر دیں عمران خان بغیر کسی سیکیورٹی, چلے سیکیورٹی بھی لے جائیں, کراچی کی کسی گلی محلے میں جہاں ان کا اپنا ایم این اے ہے وہ جا کے مجھے دکھا دیں, میں جو کہوں آپ کو دے دوں گا. آپ جو لو جی علی بھائی بات یہ ساری بات چھوڑیں, فیصل وارڈا صاحب کے حلقے میں جائیں. آج شہباز شریف صاحب اپنے حلقے میں گئے تھے جہاں سے وہ ہارے تھے, وہ فیصل وارڈا والے حلقے میں جائیں, یہ پوائنٹ آ گیا. طلال صاحب کا منہ بھی بند ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے, دونوں حضرات کی بات سن کے مجھے لگا یہ علی بھائی کہ این سی او سی ماڈل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو جناب آپ روزگار دیں, چیزیں دیں, اس کے بعد چاہے 15 سال حکومت کریں, آپ نواز شریف کے پیچھے پڑے ہیں, پرائرٹیز ہی ٹھیک نہیں آپ کی. یور ٹیک آن اٹ. اچھا مجھے تو عجیب سے لگا کہ مجھے تو لگا وہ فلیٹ والی بات ڈھول بجنے لگ گئے اور طلال چودھری صاحب شروع ہو گئے. بات کیا ہو رہی تھی, پڑھی لکھی باتیں ہو رہی تھی, اور آپ نے بیچ میں کیا بندے کو بٹھا کے کیا باتیں کیا ہو رہی ہیں کراچی کی اونرشپ کی, کراچی کے لوگوں کی جو 35 سال سے کراچی میں بیچارے مشکل حالات میں رہ رہے ہیں, ان کا ہم نے مداوع کیا کرنا ہے. اور ادھر آپ نے وہ سٹیج شو شروع کرا دیا. بات کرنے دیکھیں, آپ اچھی بات نہیں کر سکتے, بری بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کو. دیکھیں ہمیں پتہ ہے, ہمیں سنیں وہ بیچارے جس طرح بنے تھے, گالیاں دے دے کے ان کو بنا دیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, بات کرنے کے آپ کوئی دیکھیں نا, آپ کو کراچی نے ریجیکٹ کیا, آپ صرف جی ٹی روڈ کی پارٹی ہیں, آپ کو کراچی کا کیا پتا. اب آپ خود کہہ رہے ہیں, منظور صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے K4 دی, ہم نے گرین لائن دی, وہ کہہ رہے ہیں ہم بیکاری نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ساری انویسٹمنٹ ہم نے سندھ کے اندر ہم نے کی. وہ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا پیسہ آج تک سندھ میں گیا ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا. یہ آپ خود کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. جتنا انفراسٹرکچر بلڈنگ انہوں نے بتا دی ہے اپنے 5 سالوں میں انہوں نے سندھ کے لیے کیا ہے, تو جو سندھ کا NFC میں جو پیسہ 450 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کا گیا ہے وہ گیا کیا ہے. بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, بات آگے لے کے جانی چاہیے. میں پرسنل اٹیک میں بھی بہت کر سکتا ہوں اور ان سے زیادہ کر سکتا ہوں, پر میرا براٹ اپ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. میں نہیں چاہتا ان کے لیول پہ آگے بات کرنا. بات ہے کیا, ہم نے کراچی والے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر کرنا ہے دس از دا رائٹ ٹائم. ہر سال بارشیں ہوتی ہیں, لوگ مرتے ہیں, پانی کھڑا ہوتا ہے, گٹر ابلتے ہیں. کراچی کا BCO ماسٹر پلان ہے, کراچی سے انویسٹمنٹ آگے پیچھے جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کراچی منی پاکستان ہے اور منی پاکستان بنے. کراچی پاکستان کا امبیسیڈر ہے, ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. ہم یہ کیا بات کرنے جی شہباز شریف. آپ مجھے بات بتائیں, آج آپ تصویر دیکھی آپ نے, شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, زرداری صاحب بیٹھے ہیں. اگر آپ مجھے کہیں گے 1 لائنر بولو, اس میٹنگ کا 1 لائنر بولو, میں کہوں گا علی بابا 40 چور.
میں تو یہ بات کروں گا, طلال بھائی کہہ دیں کہ میں نے غلط بات کی ہے, یہ خود ہی بات کرتے رہے نا, اور جن کے بارے میں بات کرتے رہے وہ آپ تصویر دکھا دیں, سب کو پتہ چل جائے گی آگے بڑھنا کہ نہیں بڑھنا. طلال صاحب یہ کہہ رہے ہیں, طلال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو کراچی کے اندر جیسے میری بات سن لیں, کسی جی میری بات سن سوبر آدمی سے بھی تو بات کرنے دینا. میں یہ بات کرنے کی وہی آپ سوبروں میں کاؤنٹ نہیں کر رہے. اچھا ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, بڑا بھائی سمجھتے ہیں. کراچی پاکستان کا حصہ ہے, کراچی نے ہمیں بہت عزت دی ہے. علی بھائی بات تو سن لیں, ایم این اے کی ہماری ہیں, 26 ہماری ہیں, ہم چاہتے ہیں مل کے کراچی کے لیے کوئی بہتری کر دیں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات تو مان لیں, سوبر لوگوں کی. بہت اچھی بات ہے سر, سوبر لوگوں کی بات بھی مان لینا. وہ کہہ رہے ہیں آپ این سی او سی ماڈل کو چھوڑیں, آپ اپنے ایم ایل ایم پی ایس پہ ٹرسٹ کر کے ان کو فنڈ دے دیں. اگر آپ نے بہانے بازی نہیں کری, دیکھیں طلال صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, ایک میری بات سن لیں. علی بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ اور طلال صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں نا وہ ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے, لیکن جو ان کی بات میں سبسٹنس میں نکال کے پیش کر رہا ہوں آپ کے آگے, وہ کچھ شبدہ بازی نہیں. میری بات کو تو آپ سیریس لے رہے ہیں نا. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے 162 ارب کے پیکج کا بھی اعلان کیا تھا. طلال صاحب کہہ رہے ہیں کراچی کے عوام ویٹ کرتے رہے, آپ نے اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا یا نہیں آپ لا سکے, آپ کو ان پہ ٹرسٹ تھا پیپلز پارٹی پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ جا کے دکھائیں سڑکوں پہ جو حال ہو گئے وہاں پہ, کہ اعلان تو آپ کرتے ہیں, مینڈیٹ کراچی نے آپ کو دیا, اور کراچی میں آپ کے ایم ایل اے خود پانی میں ڈوبتے پھر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکے, آپ نے پیکج کا اعلان کر کے بھی نہیں دیا. یہ کہہ رہے ہیں طلال صاحب اور چودھری صاحب. اچھا میں بالکل یہ میں بریک کے بعد آپ کا رسپانس لے لوں, تھوڑا ٹائم دیجیے, ایک بریک لے لوں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل سے بات کر لیں گے. بریک لیتے جی. کراچی ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. میں بھول گیا, بالکل بھول گیا, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی میرے ہی شہر میں, جس شہر میں سے میں آپ کو پروگرام کر رہا ہوں, لاہور میں. بزدار صاحب نے اپنی 2 سال کی پرفارمنس دی ہے, اور یہ منہ توڑ جواب ہے نہ صرف اپوزیشن کو بلکہ سندھ گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھے ہوئے کہ ہماری پرفارمنس آپ نے دیکھی نہیں جو انہوں نے بیان کی, اس پہ میں آتا ہوں. لیکن علی بھائی ایک سوال کا ایک رخ رہ گیا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کراچی کے آج بھی کابینہ میں دیکھیں نواز شریف صاحب کی بات کے شروع دی, اتنا ملال ہے, اتنا افسوس ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ ہاتھ کر کے چلے گئے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. یار وہ کام کورٹ میں چلا ہوا ہے, سرنڈر کرے نہ کرے کورٹ آرڈر دے گا, آپ فوکس اس طرف لے رہے ہیں. یہی طلال صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی چوہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوکس آپ کا اپوزیشن پہ زیادہ ہے, ان کی گرفتاریوں پہ زیادہ ہے, نواز شریف کو سرنڈر کرانے پہ زیادہ ہے, کراچی اور عوام پہ کم ہے. کوئکلی رسپونڈ کرتے پھر میرا آگے چل رہا ہے چوہے صاحب. اچھا میں پہلے تھوڑا سا جواب دے دوں, تھوڑا سا شاید آپ کو سن نہیں سکے تھے جو میں پہلے بول رہا تھا کہ جو پرانے ہماری آپ نے کہا کراچی میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی فیڈرل کی, تو میں آپ کو بتا رہا تھا اس 2 سالوں میں بھی آپ کی نشتر روڈ بنی ہے, آپ کی منگو پیر روڈ بنی ہے, کئی انڈر پاسز بنے ہیں, وہ اسی پیسے سے بنے ہیں جو ہم نے پہلے کمیٹ کیے ہوئے تھے, اور اب اس کا تسلسل ہوگا جو ابھی ہم کراچی کے لیے پیکج دیں گے. اس کے بعد یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کامران بھائی ذرا سمجھنے کی کوشش کی, جی سر, ہم 3rd پارٹی ہیں. 2 پارٹی سسٹم تھا پاکستان کے اندر, اس کو توڑ کے احتساب ہمارا مین پوائنٹ تھا جس پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. ہم احتساب سے کبھی پیچھے نہیں ہوں گے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو دن دہاڑے لوٹا گیا ہے, اس ملک کو دن دہاڑے ڈاکے پڑے ہیں. اس ملک کا دیکھیں پچھلے 60 سال میں جو قرضہ تھا 6000 ارب روپیہ, ان 10 سالوں کے اندر وہ 26000 ارب روپیہ ہو گیا. آپ دیکھیں ان پچھلے 60 سالوں میں پاکستان میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ان 10 سالوں میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کی عوام بھی یہ سمجھتی ہیں. تو اگر ہم جو آپ بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بہت زیادہ ٹائم دیا بھائی, میں 24 سال زیادتی ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک پوری بات تو ہونے دیں. جی بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو رپورٹس ہمارے سامنے پیش کی گئی تھی, کیبنٹ کے سامنے پیش کی گئی تھی, وہ فرض تھی, کیونکہ نون لیگ کی ساری سیاست فراڈ پہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے جو این آر او کیا, انہوں نے کہا ہم نے کوئی این آر او نہیں کیا. انہوں نے کہا جب وہ ریری صاحب آگے کہ 10 سال کا ایگریمنٹ, ٹھیک ہے آپ کو ضروری ہے اس ملک کو بدحالی سے بچانے کے لیے ان سے, لیکن میرا سوال یہ ہے, چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے, ان بھائی پیسے بھی نکلوا لیں یار, گرفتاریاں کرنے کا خالی فائدہ کیا ہے, پیسے نکلوا لیں. لیکن چوہے صاحب اور طلال صاحب آپ کے لیے لمحہ فکری ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ 30 سال سے ایک صوبہ جو چلانے کے باوجود کراچی میں مسئلے ہیں. ہمارے بزدار صاحب صرف 2 سال ہوئے, نئے 9 وارد ہیں, کارنامے سنوائیں جی بزدار صاحب نے بتایا ہے.
ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ مقامی حکومتوں کا شیئر 10% بڑھایا گیا ہے. ہم نے پنجاب بھر میں لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کو ڈی فریز کر دیا ہے. اسکول ایجوکیشن کے بجٹ میں بھی 14 ارب روپے کا اضافہ کر کے 382 ارب روپے تک پہنچایا گیا ہے, جو کہ گزشتہ 5 سال کی نسبت بلند ترین سطح ہے. ہم نے پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کا عزم کیا ہوا ہے. پنجاب کے مالی امور میں شفافیت اور انتظامی امور میں میرٹ ہمارا نصب العین ہے. غربت کے خاتمے کے لیے احساس کفالت پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے. تمام اضلاع کے اندر صحت انصاف کارڈ کا نفاذ ہو چکا ہے اور 70 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوں گے. 2 سال میں کابینہ اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے 130 اجلاس ہوئے ہیں. اس میں 2000 سے زیادہ ایجنڈا ایٹم کو ڈسپوز آف کیا گیا. آرنج لائن میٹرو بس انشاءاللہ اکتوبر میں ہم سٹارٹ کر دیں گے, جو ایک لاہور کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. چوہی صاحب دیکھیں, پنجاب میں ایک نئی قیادت آئی, ایک نئے وزیر اعلیٰ ہے, وہ بھی تو کام کر ہی رہے ہیں. ان کو نہ کسی این سی او سی کی ضرورت ہے, نہ ان کو کسی اور کی ضرورت ہے, نہ وفاق کی انٹروینشن کی ضرورت ہے. آپ بھی اس طرح کام کریں اچھے. میرا خیال ہے جی کہ اس کا جواب تو طلال صاحب دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اب اندازہ کریں, آپ کو جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ سڑکیں پنجاب کی دیکھیں, آپ پنجاب کا حال دیکھیں کیا ہو گیا ہے 2 سالوں کے اندر, تباہی کر دی ہے. اور جو ابھی فرما رہے تھے کہ کراچی میں تو گٹروں کا پانی آ جاتا ہے جب بارش کا پانی ہوتا ہے, تو لاہور میں تو منرل واٹر آتا ہے. اور پشاور کے اندر جب بارش ہوتی ہے, یہ جو انہوں نے وہ جنگلہ بس بنائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈسٹل واٹر آتا ہے, تاکہ وہ بالکل وہاں پہ تو اس قدر اتنا اچھا سسٹم انہوں نے دیا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں تو احتساب کے اوپر ووٹ دیا ہے لوگوں نے. جی احتساب کے اوپر ووٹ دیا ہے, تو جو 20 کیسز وہاں کے ہیں کے پی کے وہاں پہ احتساب سو جاتا ہے آ کر. جو دوائیوں کا سکینڈل ہے اس پہ احتساب کو نیند آ جاتی ہے. جو ماسک ایکسپورٹ کرنے کا سکینڈل ہے, جو چینی کا ہے, آٹے کا ہے, تیل کا ہے, مراد سعید کا 118 ارب روپے کا سکینڈل ہے, یہ تازہ ترین سکینڈلز ہیں. اور آپ جس منسٹری میں ہاتھ ڈالیں, ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ سی ڈی اے بک کے بھی کچھ سکینڈلز آ رہے ہیں, جس منسٹری میں آپ ہاتھ ڈالیں وہاں پہ آپ کو سکینڈل ہی سکینڈل نظر آئیں گے. اور یہ دوسروں کی کرپشن پہ بات کر رہے ہیں. فرما رہے تھے کہ انہوں نے قرضہ اتنا چڑھا دیا, ہم نے 5 سالوں میں 6000 ارب لیا, اس پہ تو کمیشن بننا چاہیے. انہوں نے 2 سالوں میں 13000 ارب روپیہ قرضہ لے لیا, اس پہ سب کچھ معافی ہے. پیٹرول کی قیمت دیکھیں, باقی چیزیں دیکھیں, کیا انہوں نے ملک کو دیا کیا ہے؟ صرف وعدے اور جھوٹے دعوے. لیکن انہوں نے 10 ارب کروڑ ڈالر کا قرضہ واپس بھی کیا ہے سر. جی 10 ارب کا جو ڈالر کا قرضہ واپس بھی کیا ہے تحریک انصاف نے. 10 ارب ڈالر کا نہیں واپس کیا, 5 ارب ڈالر صرف واپس کیا ہے. اور اس کے اوپر کتنا 10 ارب ڈالر سے زیادہ تو انہوں نے میرے صاحب 10 ارب ہے. چلے غیر ملکی جو ہے وہ 12. سر بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پنجاب ایک نئی لیڈرشپ تھی, وہ بھی کام کر رہی ہے. کراچی میں تو بڑے پختہ لوگ ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں. کل پرائم منسٹر آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. این سی او سی اگر ماڈل اپنا رہے ہیں, ان کو سیٹسفیکشن ہے اس میں, وہ ٹرسٹ ڈائریکٹلی آپ پہ نہیں کر رہے, تو آپ کراچی کے لیے کر جائیں. این سی او سی پہ کیا پرابلم ہے؟ کیوں این سی او سی کی طرف جاتے ہیں؟ میں تو بات ہی میں نے سرنڈر کر دیا ہے. کامران بھائی تھوڑا سا ٹائم دیجیے. میں کہہ رہا سر ہوں میں آپ کی باری بھی آئے گی, آپ فکر نہ کریں. بات سن لیں نا, بات سن لیں. ان کے ماشاءاللہ ادھر اتنے ایم این ایز ہیں, اتنے ایم پی اے. چوہی صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. چوہی صاحب وقت کی بڑی قلت ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. طلال صاحب یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے جس طرح پنجاب کے وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں, پرفارمنس دکھا رہے ہیں اور اشتہار بازی کیے بغیر, تو سندھ میں بھی تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا, کراچی میں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. طلال صاحب. کامران شاہد صاحب یہ کہاں کام کرتے ہیں؟ میں بھی وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں یہاں یہ کام کرتے ہیں. میں پنجاب میں ہی رہتا ہوں. مجھے وہ سی ایم شہباز تو وہ کیا کہتے ہیں, کارپیٹ سڑکیں چھوڑ کے گئے وہاں کی وہاں ہیں, وہ مفت دوائیاں چھوڑ کے گئے, وہ میٹرو اورنج لین جس کا 2 مہینے کا کام تھا وہ 2 سال میں نہیں چلی. مجھے وہ جگہ مہربانی کر کے تھوڑی سی دکھا دیں جہاں یہ کام کرتے ہیں. کس جگہ یہ چھپ کے کر رہے ہیں؟ کوئی کون سا ایسا ایٹم بم کسی پہاڑی کے اندر بیٹھ کے بنا رہے ہیں جو پنجابیوں کو تو نہیں پتا چل رہا کہ وہ کہاں کام کرتے ہیں. اور میری بات سنیں آپ کامران شاہد صاحب, ایک ان کا اس تقریر کا ٹیسٹ میں یہ انہوں نے کہا اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے 130 اجلاس ہوئے. کامران شاہد صاحب آپ کو پتا شاید ہوگا, اور میں آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ پنجاب میں اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں وہ وجود میں ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ اپوزیشن نے استعفیٰ دیا ہوا ہے. یعنی جو کمیٹیاں ہیں ہی نہیں, اس کے اجلاس پتہ نہیں کہاں ہوتے رہتے ہیں.
और ये इस तरह के झूठ से काम नहीं चलता ना जी भाई। ऑरेंज ट्रेन आपने चल तो रही है जो प्रोग्राम आप छोड़ किया के थे पंजाब की इनकम्प्लीट। गली। 5 अरब का इजाफा कर दिया तरक्याती बजट में, और क्या करें, हमारे नए सीएम है अभी। मैंने तो गुजारिश की है, मैं आप किसी दिन फैसलाबाद तशरीफ लाएं, मेरा मतलब है समुद्री रोड टूटी हुई, सत्याना रोड टूटी हुई, जड़ावाला रोड टूटी हुई, उसके बाद खुलियावाला रोड टूटी हुई, मैं आपको किधर किधर लेकर जाऊं, इस 2 सालों की बात है। और मेरी बात सुनिए, ये बात, ये देखिए ना, झूठ बोलने से काम नहीं चल सकता, और ये शोबदाबाजी ज्यादा देर नहीं चलती ना जी, कितनी देर चलेगी ये शोबदाबाजी। और ये सारी की सारी एक झूठ पर मबनी है कि भाई इतना झूठ बोलो कि सच लगे, मगर झूठ झूठ ही होता है जी। और उसके बाद देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त पिछले 2 साल से एक बहरान है, क़यादत का बहरान है, हुकूमत का बहरान है, और वो बहरान जो है वो गरीब की रोटी से लेकर कश्मीर तक और सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान की इकोनॉमी तक हर चीज खा गया है। जितनी देर ये बहरान और ये बीमारी की किल्लत है, मुझे जाना है अली नवाज अफगान साहब बेड़ा गर्क रहेगा। अली भाई, योर टेक। आप इससे पहले मैं सवाल करूं, आपने सुन लिया कुछ, आप पहले भी कहना चाहते हैं, योर टेक ऑन इट। तलाल भाई सही कह रहे हैं, बुरहान है, पर ऑपोजिशन की लीडरशिप का बुरहान है इस मुल्क में। पिछले 2 साल से इनको समझ नहीं आ रही कि ऑपोजिशन है कहाँ। लोग पूछ रहे हैं ऑपोजिशन है क्या। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का एक बहुत अच्छा रोल होता है, इनका मुझे पता नहीं कौन सा रोल है। अभी जो पंजाब की बात कर रहे थे, 46 अरब रुपए के ऐसे चेक्स छोड़ के गए थे कामरान भाई, जो पेबल थे और डिफॉल्ट हुए थे। 56 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट छोड़ के गए थे। और बिल्कुल ठीक कहा तलाल भाई ने कि नमूदो नुमाइश की ज्यादा नहीं चल सकती, इसीलिए तो ये फारग हो गए और तरीके इंसाफ आ गई है, इसीलिए तो तरीके। और जो मंजूर भाई बात कर रहे थे, कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं जी, ये 13वां कंसेक्टिव ईयर है पीपल्स पार्टी का कराची में, सिंध के अंदर, और तरीके इंसाफ का 7वां कंसेक्टिव ईयर है केपीके के अंदर। आप देखिए हमने क्या किया, हमें तबाहशुदा केपीके मिला। आज 18 लाख खानदानों को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दे दी। हम एमटीआई पे लेजिस्लेशन लेके आए, हम पुलिस लेजिस्लेशन लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। आज आप केपी का विजिट करें और जो आज 7 साल पहले का केपी था उसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सिंध आप देखते जाएं कि जब से मंजूर भाई मैं आपकी बात में नहीं बोला, मंजूर भाई आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू, बाकियों से तो मैं कर सकता हूं, इनसे तो नहीं कर सकता। बाकी आप ये देखिए कंपैरिजन क्या है, आप देखें कंपैरिजन है क्या कि इन्होंने रोटी कपड़ा मकान के पीछे नारा लगा के आए 70s में, आज रोटी के नाम पे गंदम 20 अरब रुपए की चोरी हो जाती है, जमीन के मकान के नाम पे वहां चाइना कटिंग होती है। आप कराची का और ओवरऑल सिंध का अशर देखें, थर में गजाई अजनास से लोग मर जाते हैं, लाड़काना में एड्स से लोग मर जाते हैं, कुत्ता काटने की दवाई अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तलाल चौधरी ने बता दिया सारा का सारा, कहते हैं नून लीग बना के गई थी। तो भाई आप कंपैरिजन ड्रॉ करें। आप आगे क्या पुलिस लेजिस्लेशन हुई, आज भी कराची में एम्बुलेंस, सिंध में एम्बुलेंस सर्विस है, छिप और एदी की चलती है। आज भी क्या पानी कराची के लोग पानी खरीद के पीते हैं कि नहीं पीते? खरीद के पीते हैं। क्या कराची का लॉ एंड ऑर्डर क्या पुलिस संभाल रही है? नहीं, रेंजर्स संभाल रही है। आप देखें कराची टैक्स, तो आप क्या करेंगे सर जुमे को, ये बताया ना मुझे, अपना बताया। अब देखें अली भैया ऑपोजिशन में नहीं है ना, अब सवाल तो ले लें मेरा। आप ये सारी बातें आप कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं शुरू के 12 मिनट प्रोग्राम के कि ये इनके प्रॉब्लम है। आप अब क्या करेंगे ये भी समझाएं, किस तरीके से गवर्नमेंट उनकी फंडिंग आपकी किस तरह होगा, ये काम किस तरह ठीक होंगे, ये बताएं आप। ये मेरे कमरान भाई देखे, मेरे ख्याल मंजूर भाई को पता नहीं है, मंजूर भाई आई डोंट नो, इनकी सिंध की लीडरशिप को पता है, ऑन बोर्ड है, जाके इनको बाकी बहुत सारे नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को पता नहीं होता और बाद में इनको जाके वोट भी देना पड़ जाता है। इसी तरह ये एक चीज डिसाइड हुई है कि सब ऑन बोर्ड हैं, जो भी कराची के स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया। तलाल भाई आप भी ऑन बोर्ड हो जाए, कौमी धारे में बन जाए। मैं अब जाते आते ये कहना चाहता हूँ, मुझे बात करनी जी चौधरी साहब, मेरे ज्यादती कर रहे हैं जी चौधरी साहब, बताएं चौधरी साहब। नहीं देखे ना, इनसे मैं कहता हूं कि एक NICVD जैसा एक अस्पताल ले आए, एक अस्पताल, SIUT जैसा एक अस्पताल 7 साल में दिखाते हैं। आप जो गंबट जैसा जहां पे लीवर ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है, और ये दिल का, गुर्दों का, जिगर के ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। चौधरी साहब बहुत बाज़ात एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के आने के बाद मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ऑपोजिशन की रहबर कमेटी का नतीजा क्या निकलने वाला है, और APC का भी ये नतीजा आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। ये APC का नतीजा व्यूज निकलने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनको बता दिया गया है कि अगर ये गवर्नमेंट गई तो फिर इलेक्शन कोई नहीं होगा। मुझे दीजिए कल तक इजाजत। Hi,
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.